السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ در حقیقت یہ جو سخاوت کی فضیلت اور جو بخل کی مذمت کا جو ٹاپک ہے یہ اخلاق اور آداب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو میں نے اسی وجہ سے اخلاق و آداب کو جو ہے وہ سب سے پہلے ہیڈنگ لگا کر اور اس کے بعد سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو سخاوت کیا ہے؟ سخاوت ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، غریبوں، مساکین اور ضرورت مندوں کو پیسہ دینا۔ اور بخل کیا ہے؟ بخل اس سخاوت کا الٹ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک شخص میں راستے میں ایک شخص اگر مال دولت لٹا رہا ہے تو دوسری جانب ایک ایسا شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال دولت خرچ کرنے کے اندر کنجوسی کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے اور نہیں بانٹتا، غریبوں اور مساکین کو نہیں دیتا۔ تو اس کی مذمت کیا ہے اور سخاوت کی فضیلت کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں سخاوت اور بخل کا مفہوم آپ کو سمجھا دوں۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم یہی ہے کہ دو شخص ہیں، ان دو شخص کے اندر ایک شخص جو ہے وہ سخی ہے اور ایک بخیل ہے۔ سخی شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے دیگر امور کے اندر مال و دولت خرچ کرتے ہوئے، پیسے کو لٹاتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ غریبوں اور مساکین کو بھی دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے اہل و عیال کے اندر اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں سخی ہوں، یا ان کے اوپر اگر وہ کھلا پیسہ لٹاتا ہے تو جی وہ کہیں گے کہ وہ سخی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ شخص فضول خرچ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ سخی وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے جو امور کے اندر جو پیسہ اس نے خرچ کرنا ہے اس کو میانہ روی اور معتدل رویے کے ساتھ اس کو خرچ کرے، اس کو خرچ کرنے کے بعد وہ غرباء اور مساکین کے اندر بھی اس مال کو تقسیم کرے۔ اور دوسری جانب بخیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ہر معاملے میں پیسے کو جوڑ جوڑ کر رکھے، پائی پائی کا جو ہے وہ حساب لوگوں سے لے، گن گن کے جو ہے وہ رکھے اور گن گن کے دے، یہ شخص بخیل ہے۔ اور غریبوں اور مسکینوں کو دیتے ہوئے ایسا سمجھ لیں کہ اس کو موت ہی پڑتی ہو۔ تو اس کی فضیلت اور اس کی مذمت کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس کی مذمت کے بارے میں اور فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد گرامی فرماتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اور جو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے ایسا بندہ کہ جو میرے راستے میں نیک نیت اور خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے۔ گویا یہ ایک قرض ہی ہے کہ جو بندہ نیک نیت اور خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بکری ذبح کی اور بکری ذبح کرنے کے بعد سارے کے ساری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اور جب گھر آئے تو اما عائشہ جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول گھر کے اندر بکری کی ایک ران پڑی ہوئی ہے جو در حقیقت میں نے تقسیم نہیں تھی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے نہیں کی تقسیم، در حقیقت یہ جو ران ہے یہ تمہارے دنیا کے اندر وقتی طور پر فائدے کے لیے تمہارے پاس ہے، اور جو تم نے باقی جو بکری کا حصہ جو خرچ کیا ہے، جو غریبہ اور مسکینوں کے اندر دیا ہے، وہ جو نیک نیت اور خلوص کے ساتھ دیا وہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معنی میں قرض دیا اور وہی تمہیں فائدہ دینے والا ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مال میں سے اس کو 10 گنا ادا کرے گا۔ فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے گندم کا دانہ اللہ کی راہ میں تقسیم کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیک نیتی اور اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے 10 گنا یعنی ایک دانے کی بدلے 10 دانے جو ہے وہ اس کے نامہ مال میں لکھ دے گا، اور اس کی عزت کا صلہ جنت ہے۔ اور دوسری جانب ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ بندہ اس کے نفس کے اندر مال و دولت کی لالچ ہے، حرص ہے کہ جی بس میں اپنا مال سنبھال کے رکھ لوں، اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہ دوں۔ اور یہ جو شخص اپنی اس مال و دولت کی حرص ہے، اگر اس سے بچا لیا جاتا ہے، اس کے دل میں مال و دولت کی کوئی حرص نہیں ہے، اس کو کوئی محبت نہیں ہے مال کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، اس کو اگر محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، غرباء اور مساکین کے ساتھ وہ پیار کرنے والا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ مراد پانے والا ہے، یعنی کامیاب ہونے والا ہے۔
اور مذمت کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کی مثال ایک شخص ہے کہ وہ اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ بس یہ مال اس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا اور وہ کبھی اس کو غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم نہیں کرتا، تو وہ دیکھنا ضرور اور ضرور جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو ہم اگر صحابہ کی سنت کو دیکھیں، صحابہ کے طریقہ طرز زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کے اندر سے سارے کا سارا جو ہے وہ مال اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ دیا۔ غزوہ حنین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنے پورے کا پورا سامان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، اور حضرت عمر نے آدھا سامان، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے اونٹ، 200 اونٹ اور 200 گھوڑے، اور یہ سارے کا سارا اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے چلے گئے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ مال اور دولت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے تھے گویا تیز آندھی جو ہے جس طرح چلتی ہے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر مال و دولت اور صدقہ خیرات اس قدر کرتے تھے کہ جیسے تیز آندھی اور ہوا چلتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کا جو ہے وہ اسلام نے قانون بنایا ہے کہ شروع سے لے کر کھانا پینا، سونا، بیٹھنا، اٹھنا، جاگنا، جتنے بھی امور ہیں ان امور کے اندر سخاوت کو جو ہے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سخاوت کرنے سے اس کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے فوائد بھی یہ ہے۔ سخاوت کرنے سے کیا ہے؟ اخلاق و کردار میں حسن، اس کا اخلاق اور اس کا کردار جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا ہے، معاشرے کے لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دولت کی ہوس کا خاتمہ، اس کے دل کے اندر دولت کی ہوس نہیں ہوتی، دولت سے پیار نہیں ہوتا، قلبی طہارت و پاکیزگی، اور وہ اپنے دل سے اپنے اندر سے پاک ہو رہا ہوتا ہے، اور مال میں برکت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کا مال خرچ کرنے کا جو ہے فوائد ہے۔ اور امیر اور غریب کے اندر باہم محبت و معاشی خوشحالی کا آغاز، جب وہ مال اور دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو غریبوں کے ساتھ اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اور اس طرح معاشی جو خوشحالی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی معاشی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، اس کے کاروبار میں وہ حصے دار ہوتے ہیں، اس کے کاروبار کو بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے، اس کی دکان ہے، اور اگر وہ لوگوں کو مال و دولت نہیں دیتا تو اس کی دکان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں ڈالے گا، اور دوسری جانب اگر وہ اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالتے ہوئے یا پیسے اگر وہ حقوق نکالتے ہوئے غریبوں اور مساکین کا اگر وہ غریبوں اور مساکین کو دیتا ہے، اور وہ کوئی غریب اور مسکین اس تھوڑے سے پیسے کے ساتھ اپنا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ اس کاروبار کا اس کے دکان کے ساتھ اس کو فائدہ ہوتا ہے، جب اس سے چیزیں خریدے گا تو اس کو ہی اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے؟ مال خرچ سے معاشرے میں دولت کی گردش، جب بندہ معاشرے کے اندر مال خرچ کرتا ہے تو جو دولت ہوتی ہے، جو پیسے ہوتے ہیں، وہ غرباء اور مساکین اور سب کے ساتھ جو ہے وہ گردش کرتے ہیں، ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی بھی بندہ اس مال و دولت سے محروم نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اسلام کے اس نقطہ نظر کو سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت سے اگر ہم اس کو سمجھتے ہوئے اگر ہم فائدہ اگر اس سے اٹھائیں تو اس کے ساتھ معاشرے کے اندر بہت سارے جو ہے معاشرے کے بہت سارے فوائد ہمیں مل سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے، اور غرباء اور مساکین کی جو کمی ہے وہ واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہمارا معاشرہ ایک مستحکم اور مضبوط بننے والا ہوگا۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سخاوت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے غریبوں کے اندر مال و دولت خرچ کرنے کی توفیق دے، اور بخل کی مذمت کو سمجھتے ہوئے بخل سے بچنے اور غرباء کے اندر دل کھول کر جائے وہ خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔